بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کچن ود نوید میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں انڈا چنے، جو کہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بنانا نہایت آسان۔ تو چلتے ہیں، اس کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے میرے پاس آدھا کلو سفید چنے تھے، ان کو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب ابال کے رکھ لیا ہوا ہے۔ تو یہ 2 کپ میرے پاس چکن کی یخنی ہے، یہ والی 2 عدد کٹی ہوئی پیاز ہے، 2 عدد درمیانے کٹے ہوئے ٹماٹر ہیں، اور 3 عدد میرے پاس ابلے ہوئے سخت انڈے ہیں، 8 سے 10 جوے لہسن کے ہیں، سبز دھنیا ہوگا گارنش کے لیے، اور 4 سے 5 عدد سبز مرچ ہے، اس کو بریک بریک ہم کاٹ لیں گے۔ اسپائسیز میں ہمارے پاس ہے گرم مسالہ 1 چمچ ہے، 1.5 چمچ ہمارے پاس کوٹی ہوئی لال مرچ ہے، 1 چمچ چائے والا ہلدی پاؤڈر ہے، ½ ٹی اسپون جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کالی مرچ کا پاؤڈر، اور 1 چائے والا چمچ ہمارے پاس نمک ہے، کیونکہ نمک آلریڈی چنوں میں پہلے ڈال کر اس کو ابال لیا ہے۔ تو 1 چمچ کھانے والا جو ہمارے پاس ہے وہ دھنیا پاؤڈر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی گریوی بنا لیں گے۔ پیاز کو، ٹماٹر کو میں پریشر کوکر میں لہسن کو شامل کروں گا، اور تھوڑا سا جو وہ یخنی ہمارے پاس مرغی کی، اس کو بھی اسی میں ایڈ کر کے اس کی تھوڑی سی گریوی بنا لیں گے۔ تو پھر چنوں کو ڈال کے بھون لیں گے، اور باقی پروسیس آپ کے ساتھ میں ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ تو بھی چولہا میں نے جلا لیا ہے۔ تو اس میں 1 کپ جو ہے وہ میں ڈال لوں گا ابھی، تو ساتھ ہی اس کے پیاز شامل کر دوں گا۔ پریشر کوکر میں اس لیے بنا رہے ہیں کہ ٹائم کچھ شارٹ تھا اور اس میں ذرا جلدی بن گا۔ ساتھ ہی یہ لہسن شامل کر دیں گے، تو اوپر سے اب اس کو بند کر دیں گے۔ تو 2 سے 3 منٹ اس کو ٹائم لگائیں گے ہم۔ تو ویور تقریباً میں نے 3 منٹ اس کو لگایا تھا۔ تو یہ پیاز اور ٹماٹر جو لہسن کے جوے تھے وہ ہمارے بالکل سافٹ ہو کے میلٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس اسٹیج پہ ہم اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاؤڈر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لال مرچ کا پاؤڈر، تو نمک میں نے کچھ کم ہی استعمال کیا ہے، کیونکہ چنے جب ابالے تھے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے نمک شامل کیا ہوا تھا۔ تو 1 سے 2 منٹ کے لیے ادھر اس کی بنائی کریں گے۔ تو پھر اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اس کی درمیانی آنچ پہ 5 سے 7 منٹ اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے، تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے نا گریوی سے اس کی بن جائے پیسٹ طرح کی۔ تو پھر چنے ایڈ کریں گے اور باقی مسالہ جات شامل کریں گے۔ تو ویور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حسب ضرورت اس میں کوکنگ آئل شامل کریں گے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں اس میں چنے ایڈ کر دوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو باقی جو مسالہ جات ہیں وہ بھی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے، دھنیا پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر اور بلیک پیپر، اور اس میں 2 سے 3 چھوٹے چھوٹے پیس جو ہیں میں نے جلوتری کے استعمال کیے ہیں خوشبو کے لیے، اس سے بہت زبردست اس میں خوشبو آئے گی اور ٹیسٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تیز آنچ پہ اس کو 2 سے 3 منٹ میں اس کی بنائی کروں گا۔ تو پھر جو ہمارے پاس بچی ہوئی یخنی تھی بقیہ وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اس کو 4 سے 5 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پہ دم پہ چھوڑ دیں گے۔ تو ویور اس سٹیج پہ ہم اس میں 2 سے 3 عدد سبز مرچ بریک کٹی ہوئی وہ ایڈ کر دیں گے۔ تو ویور 2 سے 3 منٹ میں نے اس کی اچھی طرح بنائی کر لی ہے۔ تو اب جو بچی ہوئی ہمارے پاس مرغی کی یخنی تھی نا، وہ ہم اس میں انڈیل کے اس کی آنچ سلو کر دیں گے، اور 4 سے 5 منٹ اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے۔ تو ویور تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت زبردست اس کو دم آ چکا ہے، تو آئل اوپر آ گیا ہے۔ تو ابھی آپ کے ساتھ ڈش آؤٹ کر کے میں شیئر کرتا ہوں۔ تو جی ویور آپ اس کی آگے ہم فائنل ٹچ کی، یہ بہت کمال کی ریسپی ہے، ریسٹورنٹ سٹائل ہے، تو آپ ضرور ٹرائی کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے نا آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور پوری دیکھا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔
اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئی اور مزیدار ریسپیز آپ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پہ ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی۔ اللہ حافظ۔